ہم قالو کہ انہوں نے اس طرح کہا تھا دنیا میں جب تھے تو اس طرح کہا تھا انما البیع بے شک بیع تجارت بزنس کاروبار مثل الربا یہ بھی سود کے ہی مانند ہے تجارت بھی سود ہی کی طرح ہے یہاں پر چھوٹا سا میم ہے یعنی بات مکمل نہیں ہوئی ہے اور جو بات بیان کی جا رہی تھی وہ مکمل ہو چکی ہے اور جس تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے وہ بھی مکمل نہیں ہوئی ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا ہے بیع کو تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا اور سود کو اللہ نے حرام کیا ہے فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ اب لہذا جس کے پاس بھی آ جائے فَمَنْ جَاءَهُ جس کے پاس بھی آ جائے جاء کے معنی آنے کے ہم اردو میں جاء کے معنی جانا لیتے ہیں عربی میں جاء معنی آنا فَمَنْ جَاءَهُ جس کے پاس بھی آ جائے موعظہ یعنی نصیحت وعظ و نصیحت اردو میں بھی کہتے ہیں موعظت جمعہ کے خطبوں کو بھی لکھا ہو رہتا ہے کیا ہے خطبات موعظت ان نصیحت والے خطبات موعظہ لہذا جس کے پاس بھی آ جائے نصیحت من ربہ اس کے رب کی طرف سے کون سی نصیحت ہے وہ یہی نصیحت جو اللہ کر رہے جاءہو کا اللہ نے یہ نصیحت جو ہی بیان کی گئی کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود اور سودی کاروبار اور سودی نظام کو اللہ نے حرام کیا ہے یہ جو نصیحت جس کے پاس بھی آ جائے جس کو بھی یہ خبر مل جائے اس کے رب کی طرف سے جس کے سامنے بھی یہ قرآن کی آیت پڑھ دی جائے جس کے سامنے بھی اللہ کی یہ آیت سنا دی جائے فانتہا لہذا اس کو رک جانا چاہیے یہ اس کی انتہا ہونا چاہیے اس کے کاروبار کی اس کے سودی کاروبار کے لیے انتہا ہونا چاہیے فانتہا رک جاؤ بچ جاؤ خبردار ہو جاؤ کیونکہ اللہ کے تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے آپ ایک نصیحت ایک پیغام آ چکا ہے ایک وعظ آ چکا ہے فانتہا لہذا رک جاؤ وَلَهُ مَا سَلَفَ جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو یعنی جو سودی کاروبار میں ملوث ہے اگر اس کے آگے اس کے رب کی یہ نصیحت پیش کی جائے وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں تو اب تک جو اس نے سود کھایا سودی کاروبار کی اللہ کہتا ہے میں اسے معاف کر دوں گا فَلَهُ مَا سَلَفَ جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو جانے دو کیا مطلب ہوتا ہے اس کا فَلَهُ مَا سَلَفَ جو ہو گیا اس کو چھوڑ دو مگر جب یہ نصیحت آ گئی فانتہا یہ تمہاری انتہا ہونی چاہیے That should be your last stand. اس کے بعد اور کوئی آگے پروویژن کوئی ہیلا سازی ہیلا اور بہانہ نہیں ہونا چاہیے امرہ الی اللہ اب رہا پچھلے کا مسئلہ قبول کرنے کا مسئلہ توبہ قبول کرنے کا معاف کرنے کا بخشش کرنے کا گناہ بخش دینے کا درجات کے بلند کرنے کا نیکی اور اجر دینے کا امرہ الی اللہ یہ سارے کام اللہ کے یہ سارے احکامات یہ سارے کام اللہ کے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ من عاد اتنی نصیحت سمجھانے کے بعد اتنی بڑی خوشخبری دینے کے بعد اتنی بڑی خوشخبری ہے جو کئی سالوں سے سودی کاروبار میں ملوث تھا اس کو کہا گیا کہ صرف اللہ کی اس خبر کو سن کر اگر سودی کاروبار سے بچ جائے اس کو چھوڑ دے تو اللہ کہتا ہے پچھلے ہم سارے گناہ معاف کر دیں گے نیکیاں اور اجر بھی دیں گے درجات بھی بلند کریں گے یہاں تک کہ اسلام میں ہی صرف و صرف اسلام دین میں ہی یہ خصوصیت موجود ہے کہ کئی جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ ایسا بھی کرتا ہے اللہ کی ایسی بھی سنت رہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو گنہگار ہوتا ہے نہ صرف اس کے گناہ کو بخش دیتا ہے بلکہ اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے
جبکہ نیکیاں ہے نہیں اس کے پاس، نیکیاں نہیں ہے، پھر بھی اس کے گناہوں کو نیکیوں بدل دیتا ہے. یہ اللہ کی صفت. اس لیے اللہ کہتا ہے وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ کام اللہ کے حوالے کر دو. اللہ اتنی زبردست خوشخبری دیتا ہے. رب کی وعظ اور نصیحت سننے کے بعد جو رک جائے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ساتھ بہت کچھ انعام و اکرام کا معاملہ کر سکتا ہے. من عاد، اس کے بعد بھی اگر کوئی نہ رکے، وہی پلٹ کر کام کرے، نصیحت آنے کے بعد، قرآن کی آیت آنے کے بعد پھر سے انہی سودی کاروبار میں ملوث رہے، وہی لون اٹھانا، قرضے اٹھانا، لاکھوں کے پیسے فری پکڑ میں مل رہے ہیں تو سارے پیپر اور فائلوں پہ سائن کرا کے پیسے نکال لینا. ومن عاد، ہیلا سازی کرنا، ارے میں تو کچھ نہیں کرتا صاحب، میں تو صرف لکھتا ہوں، میری کیا غلطی ہے، ہیلا سازی. من عاد، پھر بھی اگر کوئی اس سے نہ رکے، پھر بھی پلٹ کر وہی کام کرے، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یاد رکھو یہ لوگ اصل میں جہنمی ہیں، آگ والے ہیں. فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے، اس آگ میں رہیں گے. کیوں؟ کیونکہ نہ صرف سودی کاروبار کیا بلکہ اس کو حلال سمجھا، اس کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنایا. جب رب کی نصیحت بھی آ گئی، اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتیں آ گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آ گئے، تب بھی وہ کیا کرتا ہے، بجائے اس کو حرام کہہ کے چھوڑنے کے، ہیلا اور بہانے تراشتا ہے، ہیلے اور بہانے تلاش کرتا ہے تاکہ اسی کاروبار میں اپنا سفر جاری وہ سارے رکھے. اللہ نے کہا ہم فیہا خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آیت نمبر 275 کا لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح میں نے آپ کے آگے رکھا.